سر ہوا کیا تھا؟ جرنی سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ تو نیوی میں تھے اور نیوی کے ایک سیکشن میں آپ جہاز اڑایا کرتے تھے اور پائلٹ تھے. یہ آنکھوں کی بینائی کیسے چلی گئی ایک دم 2011 میں غالباً؟ میرے خیال سے اس سارے واقعے سے اور اس ساری سٹوری سے جو چیز لیسن جو میں نے اس ٹائم پہ سیکھا کہ جب میں جا رہا تھا آپریشن تھیٹر میں میری بینائی تھی، لیکن جب میں باہر نکلا تو میں نابینا تھا. السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈاکٹر عفان کیسر پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے، آپ امیجن کریں آپ ابھی یہاں بیٹھے ہیں اور آپ اپنی جوانی کی پیک پر ہیں، جب آپ ہواؤں میں جہاز اڑاتے ہوں سمندروں کے اوپر اور آپ کی اچانک سے آنکھوں کی بینائی چلی جائے. یہ نہیں کہ بینائی چلی گئی، اس کے بعد کی زندگی کیسی گزاریں گے. میں نے زندگی میں ایک ڈرامہ دیکھا تھا، اسی طرح ایک ایئر فورس پائلٹ کی بینائی چلی گئی اور وہ ڈرامہ پھر مزاروں پر ایک نازک ہاتھ میں گجرا پہناتے ختم ہوتا ہے. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ان کی سٹوری ان سے ملتی جلتی ہے. شواز بلوچ، آگ کا شعلہ میرے ساتھ ہیں. سر ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عفان. سر ہوا کیا تھا؟ جرنی سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ تو نیوی میں تھے اور نیوی کے ایک سیکشن میں آپ جہاز اڑایا کرتے تھے اور پائلٹ تھے. یہ آنکھوں کی بینائی کیسے چلی گئی ایک دم 2011 میں غالباً؟ جی ایگزیکٹلی. میں ایز یو ہیو سیڈ آئی واز اے پائلٹ. میں فلائنگ کرتا تھا. آئی واز اے ہیلی کاپٹر پائلٹ. تو فلائنگ کے دوران مجھے کچھ فیلنگ ہوئی، بلرنگ وغیرہ اور اس طرح کی چیز. تو آئی تھاٹ کہ آئی سائٹ کا مسئلہ ہے، لیکن وین آئی کیم بیک تو مجھے بتایا گیا کہ دیر از سم ادر پرابلم، تو یو ہیو ٹو گو ٹو نیورو فزیشین. پھر وہاں میں گیا، پھر انہوں نے ڈائگنوسٹک وغیرہ اسکینس کیے تو انہوں نے بتایا کہ یو ہیو ٹو گو تھرو سم سرجری. اور سرجری جب ہوئی اس کے بعد پھر لائک ایسا ہوا کہ وہ روشنی جو تھی، جو بظاہر روشنی جسے کہتے ہیں دنیا کے لوگ، وہ آنکھوں سے چلی گئی. لیکن جو دماغ کی روشنی تھی اس کی جگہ وہ ٹرانسفر ہو گئی اللہ کی طرف سے. سر یہ بتائیں، آپ جہاز اڑانے لگے تو آپ کہتے ہیں مجھے بلرنگ فیل ہوئی. جی اصل مسئلہ ہوا کیا تھا؟ کیونکہ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ تو سکھا دیتے ہیں کہ یوں شادی ہوگی، یوں بچے ہوں گے، ایک سسٹم میں ڈال دیتے ہیں، ایک ان کو ہم کیلکولیٹڈ لائف کا تو بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اگر زندگی میں کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے، آنکھوں کی بینائی چلی جائے، حادثہ ہو جائے تو جینا کیسے ہے. ہوا کیا تھا؟ اور ایک دم جب آپ اٹھتے ہیں آپریشن سے، ایک گلینڈ ہوتا ہے یہاں برین میں، اس کی سرجری، دوسری سرجری کے دوران جب یہ اٹھے تو اس کے بعد ان کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی. تو کیا کہیں گے کہ کس طرح یہ سب فیس کیا اور فیملی کا ریئیکشن کیا تھا؟ دیکھیں، یو ہیو آلریڈی ٹولڈ کہ کیا ہوا تھا، اور دا پوائنٹ از کہ کیسے ہوا، کیا ہوا از ناٹ امپورٹنٹ. آپ نے اس کو کیسے فیس کرنا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. میرے خیال سے اس سارے واقعے سے اور اس ساری سٹوری سے جو چیز لیسن جو میں نے اس ٹائم پہ سیکھا کہ جب میں جا رہا تھا آپریشن تھیٹر میں میری بینائی تھی، لیکن جب میں باہر نکلا تو میں نابینا تھا. لیکن اس ٹائم پہ میں نے سوچا کہ اگر میں آج بریک ہو گیا تو آٹومیٹیکلی واٹ ول بی دا ریئیکشن آف مائی فیملی، جس میں میرے پیرنٹس ہیں، میرے بھائی وغیرہ ہیں، دوست ہیں. اگر میں ٹوٹ گیا تو وہ آٹومیٹیکلی ٹوٹ جائیں گے. تو یہ میں نے سوچا اور میں نے کہا کہ اب تو کچھ ہو نہیں سکتا. آئی مین کیا میں کر سکتا ہوں؟ یا میں، میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا میں رونا شروع کر دوں اور اس سچویشن پہ میں فرسٹریٹ ہو کے، ڈس اپوائنٹ ہو کے، ڈی موٹیویٹ ہو کے آئسولیٹ ہو جاؤں، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں فیس کروں اور میں اس چیز کو ایز اے چیلنج لوں، اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ لوں اور میں آگے بڑھوں. جب ٹیسٹ انسان کی لائف میں آتے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی ول پاور، ڈٹرمنیشن، آپ کی کریج کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز میں نے سوچی، اور وہ ایک جب میں نے اپنے اندھیرے میں آنکھ کھولی تو میری دماغ کی روشنی میرے ساتھ تھی اس وقت، اور وہ اللہ کی طرف سے تھی. اس نے بڑا ساتھ دیا مجھے، اور میں نے اس کے بعد I never looked back. اور میں نے جب آئے میرے پاس، مجھے یاد ہے فادر
پہلی دفعہ جب آیا انہوں نے دیکھا, پھر ڈاکٹر جب آیا تو ہی واز آلسو بٹ نروس اور تھوڑا شیور کر رہا تھا. لیکن دا پوائنٹ از کہ میں نے فادر کو یہی کہا, میں نے کہا دیکھیں اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا, بٹ ناؤ آئی ایم فائن الحمدللہ. میں مر بھی سکتا تھا, یو نیور نو. تو دا پوائنٹ از کہ میں نے اس ٹائم پہ یہ سوچا کہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے نئی, اور آئی ایم بیک, اور انشاءاللہ میں اس جو باقی زندگی ہے اس کو ایسے طریقے سے گزاروں گا کہ دنیا میں اس کو ایز اے مثال دیکھے گی. پھر آپ نے گزاری. میں یہاں بتاتا چلوں دیکھنے والوں کو کہ بنائی جانے کے بعد انہوں نے تعلیم کو اپنا ہتھیار بنایا. ملٹیپل ڈگریز ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو یہ ابھی آپ کو بتائیں گے, لیکن اس میں سب سے بڑا دنیا میں آج تک صرف 10 لاکھ لوگ ایک ڈگری حاصل کر چکے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ, اور یہ پہلے نابینا پاکستانی اور شاید دنیا میں بھی پہلے نمبر پہ ہی ہیں جنہوں نے یہ ڈگری بطور نابینا حاصل کی, اور جن کی آنکھیں ہیں ان میں بھی صرف 1 ملین 10 لاکھ لوگ امریکہ سے اتنی مشکل پروجیکٹ مینجمنٹ کی ڈگری لے چکے ہیں جو انہوں نے بنائی جانے کے بعد حاصل کی. ادھر تو کسی کی ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہو جائے تو وہ تو ساری زندگی چارپائی پہ پڑ جاتا ہے کہ ہن مینوں کھواؤ. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیں سرٹیفکیشنز آپ نے کون کون سی لیں اور پوری اپنی اکیڈیمک جرنی ہمیں بتائیں. اچھا, سب سے پہلے تو میں نے کی, مجھے یاد ہے کہ میرے ایک سینئر تھے, جب میں واک کر رہا تھا پارک میں, ہی واز مائی مینٹور. انہوں نے کہا کہ یار وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ یور جرنی, یور نیو لائف, جب آپ کی لائف کا نیا فیز ہے, فرام ایجوکیشن, اور آپ ڈگری کیوں نہیں کرتے پروجیکٹ مینجمنٹ. تو آئی ٹک ہز ایڈوائس اور میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کی ڈگری اسٹارٹ کی, اور آئی واز دا اونلی بلائنڈ ان دا یونیورسٹی, اور لوگوں مجھے بڑی حیرت کی نظر سے دیکھ رہے تھے. لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آئی پلانڈ اٹ, کہ میں نے اپنے ساتھ تہیہ کیا کہ میں گولڈ میڈل لوں گا. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب میں کلاس میں بیٹھتا تھا تو میں سب سے آگے بیٹھتا تھا تاکہ مجھے انسٹرکٹر کی آواز کلیئر آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو اس کے ہر لیکچر کو ریکارڈ بھی کرتا تھا. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب میرا پہلا کوئز کا رزلٹ آیا تو آئی ٹاپ دا کلاس, اور مجھے اس نے بڑی موٹیویشن دی, اور میں نے یہ سوچا کہ اب میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. وہ نیل آرمسٹرانگ کی ایک کہاوت ہے, جب مون لینڈنگ جب اس نے کی تھی, کہ اے اسمال اسٹیپ فار اے مین, اے جائنٹ لیپ فار اے مین کائنڈ. تو وہی اسی کو فالو کرتے ہوئے الحمدللہ پھر میں نے وہیں اسی یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لیا, وہیں پہ میں انسٹرکٹر بھی بنا, میں نے پڑھانا بھی شروع کیا. اس کے بعد آئی نیور لک بیک. پھر میں نے امریکہ سے سرٹیفکیشن کی, PMP کی, USA سے, اور وہ جب ایگزام تھا PMP والا, دیٹ واز اٹ سیلف ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ وہ 4 hours کا ایگزام تھا, اور مجھے انہوں نے 8 hours دیے تھے, کیونکہ میرے ساتھ میری ایک رائٹر بھی تھی, کیونکہ آپ کو جب وہ کویشچن بتاتی ہے اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے, تو آئی ہیڈ گیون ایکسٹرا ٹائم. اور وہ جب میں نے 8 hours کے بعد, مجھے یاد ہے کہ لاسٹ میں نے کمپلیٹ کیا جب پیپر, تو اس میں سروے ہوتا ہے 13 questions کا, تو وہ جب اس نے سبمٹ کرایا تو اس کے بعد اس کی ایک چیخ نکلی, اس نے کہا سر یہ ریڈ میں لکھا ہوا ہے. میں سمجھ گیا ریڈ میں F لکھا ہوگا, لیکن لکیلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے F بچپن سے F ریڈ میں لکھا ہوتا تھا, تو آئی تھاٹ کہ ریڈ میں فیل ہو گیا, لیکن اس پہ لکھا ہوا تھا کنگریچولیشنز یو ہیو پاس سکسیسفلی. اور آئی بیکیم دی فرسٹ ویژولی امپیئرڈ فرام پاکستان اینڈ اوور آل ان دا ورلڈ. پھر میں نے اس کو یہ اعزاز حاصل کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر UK کی پرنس 2 کی پروجیکٹ مینجمنٹ, پروجیکٹ ان کنٹرول انوائرمنٹ ہے, یہ سرٹیفکیشن کی, یہ بھی 8 hours کا پیپر تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے سوشل انٹرپرینورشپ آکسفورڈ یونیورسٹی, کوچنگ اینڈ مینٹورنگ آکسفورڈ, لمز یونیورسٹی سے PR ایونٹ پلاننگ وغیرہ کیا, اور بیسک فلم میکنگ میں بھی کی, اور ای-کامرس میں کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ باقی اس کے ساتھ ساتھ مجھے اعزاز بھی ملا پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور پھر چیف آف نیول اسٹاف لیٹر آف کمنڈیشن. پھر میں ٹیڈ ٹاک پہ گیا ایز اے اسپیکر, ٹیڈ ٹاک پہ 2 دفعہ گیا, اور میں نے ٹیڈ ٹاکس بھی دی. اور پھر میری زندگی کا ایز اے اسٹوڈنٹ یہ سفر جو ہے جاری رہا, اور آج تک جاری ہے. اور پھر میں دوسری لائف ایز اے موٹیویشنل اسپیکر اسٹارٹ کی, پھر ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ. ہوتا ہی ہے کہ میں نے ایک ڈرامہ دیکھا, آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا, اور وہ ڈرامہ نا میری زندگی پہ بڑے اس کے گہرے نقوش ہیں. ایک پائلٹ ہوتے ہیں
اور ان پائلٹ کو کسی خاتون سے محبت ہوتی ہے, آپ جیسی ہی سٹوری ہے, اور وہ خاتون ان کو بنائی ان کی چلی جاتی ہے. یہ جن لوگوں کو نے وہ ڈرامہ دیکھا ہوگا انہیں یہ چیزیں یاد آ رہی ہوں گی. بنائی چلی جاتی ہے اور پھر وہ خاتون اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. جی. پھر بہت سالوں بعد اس میں, کیونکہ یہ عشق لا حاصل کے سلسلے ہیں, بہت سالوں بعد وہ کسی دربار پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہی ایک ہاتھ اس کے سامنے آتا ہے, اور وہ اس ہاتھ پہ جب گجرا پہنانے لگتا ہے تو وہ ایک دم بوکھلا جاتا ہے, اور وہ پھر درباروں میں کہیں بھاگ جاتا ہے اندر سیڑھیوں پر, اور وہ خاتون اس کو دیکھتی رہ جاتی ہے. یو ہیو اے سملر اسٹوری بٹ ان اے ڈفرینٹ موٹیویشنل موڈ. محبت ہوئی تھی؟ کہہ سکتے ہیں آپ, مکس آف ایوری تھنگ, بوتھ سائڈ. اور جب میں بلائنڈ ہوا تو ہمارا سفر وہیں تمام ہو گیا. یہاں پہ کڑا یوز ہوا تھا, وہاں پہ کڑا یوز ہوا تھا, یہاں پہ انگوٹھی واپس ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن میں مزار پہ نہیں گیا, میں نے اپنا مزار بنا لیا, اپنا ایک آستانہ بنا لیا. اور کیونکہ آئی نیور گیو اپ, اور آئی تھاٹ کہ میں نے اب دنیا کو دکھانا ہے اور ایک مثال بننا ہے, ایک رول ماڈل, کہ اگر اس طرح کا چیلنج آپ کی لائف میں آئے اور جو لوگ آپ کو چھوڑ جائیں تو وہ چھوڑ جانے چاہیے. کیونکہ جب آپ کی لائف میں پرابلم ہو اور جو لوگ آپ کو چھوڑ جائیں تو سمجھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی تھے ہی نہیں, وہ آپ کی زندگی کا حصہ تھے ہی نہیں. آپ انتظار کریں ان لوگوں کا جو اس سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گے. تو یہ میرے ذہن میں تھا, اور جب یہ میرے ساتھ بھی ہوا تو, اور انفیکٹ بعد میں جب کسی پوائنٹ ان ٹائم پہ جب میں ایک سیشن, موٹیویشن سیشن دے رہا تھا, تو اس وقت وہ آواز آئی اور وہ سوال آیا, اور یہی سوال آیا, وہ بھی گجرا ہی تھا. وہ آپ سمجھ لیں گجرا ہی تھا. تو اس دوران وہ کوئی کیفیت نہیں تھی کہ وہ اس دفعہ گجرا پہننے والا نہیں بھاگا, گجرا پہنانے والی بھاگ گئی. کیونکہ یو ہیو ٹو. کتنی بڑی بات انہوں نے کر دی کہ اس بار گجرا جس نے پہنانا تھا وہ نہیں بھاگا گھبرا کر, جو مشکل وقت میں چھوڑ کے گئی تھی وہ چلی گئی, اور وہ گھبرا کے چلی گئی. اچھا, ہاؤ اٹ فیلز, ایک کامیاب آدمی, آپ ایک مرد ہیں اور آپ اس سیشن کو دوبارہ دیکھیں, آپ ایک مرد ہیں, آپ ایک خاتون سے محبت کرتے ہیں. یہاں صرف سر نابینا ہو جانا, یہ پائلٹ تھے ان کی بینائی چلی گئی, کافی نہیں ہے. کتنی ساری مشکلات ایسی آتی ہیں جس میں خواتین کسی مرد کو اس کے بے روزگار ہونے پر یا کسی اور سے محبت صرف اس لیے کر لینے پر کہ اس کے پاس 4 پیسے ہیں, اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اور دھوکہ دے دیتی ہیں. تو یہ لائف اتنی آسان نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیں, جب نابینا ہوئے تھے اور پہلی انگوٹھی واپس آئی تھی, وہ زیادہ تکلیف دہ عمل تھا یا والدین کو دوبارہ دیکھ نہ سکنا زیادہ تکلیف دہ عمل تھا, یا یہ چیز زیادہ تکلیف دہ عمل تھی کہ میں جہاز اب دوبارہ اڑا نہیں سکوں گا؟ یہ تینوں اتنے پینفل مومنٹس ہیں, لیکن ریٹ دیم کہ سب سے زیادہ درد کس چیز کی ہوئی؟ نہیں, آف کورس پیرنٹس کو تو نہ دیکھنا, دس از آلویز مائی وش کہ میں دوبارہ دیکھوں, اور اگر خدا نہ خواستہ نہ بھی دیکھوں تو بلیف ہے کہ جنت میں دیکھ لیں گے, یا کہیں سے بھی اگر جنت میں گئے تو ظاہر ہے دس از دا بگ تھنگ ان مائی لائف, جو میری خواہش بھی ہے, بینگ اے ہیومن, ظاہر ہے آئی ایم ہیومن, تو میری خواہش ہے کہ میں ان کو دیکھوں. لیکن میں اس بات پہ خوش ہوں کہ کم از کم وہ مجھے دیکھتے ہیں, وہ مجھے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, میرے ایٹیٹیوڈ کو, میرے ایپٹیٹیوڈ کو, میرے بیہیویئر کو, میری موٹیویشن کو, میری اچیومنٹ کو. تو اس سے مجھے کمی محسوس نہیں ہوتی کہ میں ان کو دیکھ نہیں پاتا. ایٹ لیسٹ ان کی میں خوشی کو سن سکتا ہوں, ان کی جب بھی میں کوئی اچیومنٹ کرتا ہوں ان کے وہ جو لمحات ہوتے ہیں ان کو فیل کر سکتا ہوں. تو فیلنگ از ایوری تھنگ, دیکھنا از ناٹ امپورٹنٹ. اسی وجہ سے سیکنڈلی جو سیکنڈ پرائیورٹی از مائی فلائنگ. ابھی بھی میں بلائنڈ ہونے کے بعد میں کافی دفعہ بیٹھا ہوں, ناٹ ایز اے پائلٹ بٹ ایز اے کوک, جس سے کہتے ہیں پیسنجر, اور وہ فیل میں لیتا ہوں بالکل, اس میں کوئی مجھے آپ ابھی بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہوا میں ہیں اور آپ جہاز اڑا رہے ہیں یا سمندروں کی وسعتوں میں ہیں, نیوی میں ہیں؟ ایگزیکٹلی, میں اس چیز کو بالکل بھی مس نہیں کرتا, اور جب بھی میں کسی بھی ایئر کرافٹ کے قریب جاتا ہوں, اس میں بیٹھتا ہوں, اس کے کاکپٹ میں بیٹھتا ہوں, سارے چیکس مجھے یاد ہیں ابھی پرانے, اور سارے
ہیلی کاپٹر کے فکس ونگ کے جتنے بھی تھے, اور میں بیٹھتا ہوں اور اپنی ان میموریز کو چیرش کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ میں نے زندگی میں اچیو کیا ہے, کچھ کھویا نہیں ہے, اور میں دوبارہ اس جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں سے میری زندگی اسٹارٹ ہوئی تھی, جہاں سے میں نے چیزیں lost the thing but I managed to come back. اور زندگی میں لائف میں باؤنس بیک کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. اور تیسری چیز جو آپ نے پوچھی کہ انگوٹھی واپس کا, اس کا مجھے کوئی ملال نہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ the moment that انگوٹھی came back, yes, what was your first reaction? my first reaction was yes, everybody has the right to do their personal life decision, take their personal life decision. اور ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ سفر یہاں بہتر ہے کہ ٹوٹ گیا, آگے کسی موقع پہ اسی طرح کے موقع پہ ٹوٹ ہی جانا تھا. آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ کہ کوئی ایسا شادی کے بعد ہو جاتا کچھ کسی بھی ٹائم پہ, آج کل آپ دیکھ لیں کہ شادی کے بعد بھی ڈائیورس ہو جاتی ہے کسی چھوٹی چھوٹی ریزنس پہ. تو ساتھی وہ ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ رہ سکے اور آپ کے ویژن کو سمجھ سکے. دیکھیں, خوبصورت لوگ بھی کئی بار ٹاکسک ہوتے ہیں. او ہو, کمال بات کر دی, کیونکہ انہوں نے کور پہنا ہوتا ہے. کمال بات کر دی, جو اصل اس کی حقیقت ہوتی ہے وہ اس کور کے پیچھے ہوتی ہے. کمال بات کر دی. وہ کور جب اتار کے جو بندہ آپ سے بات کرے گا وہ اصل بندہ ہوگا. اور اب میں وہ کور نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ نے مجھے اللہ میاں نے آپ سے آنکھیں لے لی لیکن آپ کو لوگوں کے چہرے کھرچ کے سامنے دکھا دیے. دس از دا پوائنٹ. آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ. ایوری ون گاٹ اٹ. جس کے دل پہ چوٹ لگی ہے, جی, جس نے کبھی عشق میں دھوکہ کھایا ہے, تو ان کے لیے, عاشقوں کے لیے میرا میسج ہے کہ آپ کی لائف ابھی بھی اتنی قیمتی ہے جتنی پہلے تھی. صرف اور صرف ایک انسان کے جانے سے آپ کی لائف میں اور سگنیفیکنس آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ 100 لوگ دروازے پہ کھڑے ناک کر رہے ہیں کہ ناؤ اٹس مائی ٹرن ٹو کم ان یور لائف. تو آئی تھنک یہاں سے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے, ٹھیک ہے ایموشنلی آپ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا اس موقع کے اوپر جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے ماں باپ, آپ کے بھائی بہن اور آپ کے دوست, یہ کہیں نہیں جاتے اور کہیں بھی نہیں جائیں گے. اور جو کھڑے ہوں گے یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کے جنازے تک آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا سر, ہم زندگی کو ایک ریورس گیئر لگاتے ہیں جی, اور ہم آتے ہیں پھر ایک فائٹر شواز بلوچ, جو کہ اب زیادہ فائٹر ہے, وہ جہاز اڑا رہا ہے, وسعتوں میں ہے اور ایک لائف گزارتا ہے. وہی محبت اب تو حقیقت آشکار ہو گئی, وہ سامنے آ کے دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے اسی شخص کے سامنے جو دیکھ سکتا ہے. میں اس کو بینا نہیں کہوں گا کیونکہ بینا اب زیادہ ہیں آپ. تو ول یو گیٹ along with her اور now you know کہ نہیں, اب نہیں, نہیں, اب نہیں, اب نہیں, ویری کلیئر, اب نہیں, اب نہیں. کیونکہ انسان معاف کر سکتا ہے, معاف میں نے کر دی, لیکن انسان غلطی نہیں کر سکتا دوبارہ, اور مومن کبھی غلطی نہیں کر سکتا. سر ایک لفظ ہوتا ہے معاف کر دینا, ایک ہوتا ہے درگزر کر دینا. جی, معاف یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ میاں میں نے معاف کر دیا ہے, تو بھی اس کا حساب نہ رکھ. جی, ایک چیز ہوتی ہے درگزر کرنا. میرا اتنا ظرف شاید ابھی جنریٹ نہیں کر پایا, جب بہت کوئی ظلم کر دیتے ہیں لوگ, زیادتی کرتے, اب تو آج کے زمانے میں لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں, تو آئی یوزلی گو فار درگزر تھنگ. کہتا ہوں اللہ میاں میں نے معاف کر دیا, لیکن تیری جو عدالت ہے نا, تو نے اپنی عدالت لگانی ہے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وٹ شی اور ہی ڈڈ می ود می واز رائٹ اور رانگ. میں محبت کے معاملے میں بھی ایسا ہوں, میری ارینج میرج ہوئی لیکن میں ریلیٹ کر سکتا ہوں آپ کی فیلنگس کے ساتھ, اور بہت ساری لڑکیاں, بہت سارے لڑکے ریلیٹ کر سکے ہیں. اب وہ ایک اچھی نارمل بہترین شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں. ایک تیری چاہت ہے اور ایک اس کی چاہت ہے. ایگزیکٹلی. جب وہ نواز دے گا اس سے جو اس کی چاہت ہے, تو پھر آپ کے پاس سب کچھ ہے. تو ایسا شخص درگزر کر سکتا ہے. معاف کرنے کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے. تو جس نے محبت میں دھوکہ ہی کہوں گا اس کو, وہ دے دیا, آپ نے اسے درگزر کیا کہ معاف کر دیا؟ نہیں, میں نے دیکھیں معاف کر دیا, کیونکہ اللہ سے بھی کوئی کوئی ضرورت ہی. دیکھیں ہر انسان کا زندگی میں ایک رائٹ ہوتا ہے, ایک اس کا حق ہوتا ہے. اگر اس نے سمجھا
کہ اب یہ میرا کسی بھی پریشر میں آ کے پیرنٹس کے یا دوستوں کے کہ ناؤ ہی از آف نو یوز اور سم تھنگ لائک دیٹ، جو بھی تھا آئی ریسپیکٹڈ ہر. لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ اس کا ڈیسیژن تھا، اس نے لیا اور اس نے یہ کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے what do you think who is the winner, who has got more satisfaction کہ ہارنے کے بعد وہ جیت گیا جو جیتنے کے بعد ہار گیا؟ کمال بات، کمال بات، زبردست، یہ سوچنے والی بات، زبردست، جی بہت ہی زبردست. ہمارے ہاں درجنوں لوگ زندگی میں کسی نہ کسی ایسے حادثے کا شکار ہوتے ہیں. کسی کی ٹانگ چلی جاتی ہے، کسی کی بینائی چلی جاتی ہے، کسی کی کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے. کسی کی بعض اوقات میں لوگوں کو ڈپریس دیکھتا ہوں، 10 سال کوئی محبوب فوت ہو جاتا ہے، انگیجمنٹ ہوئی ہوتی ہے، لڑکی چلی گئی تو وہ 10-15 سال شادی نہیں کرتے اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ایک زندگی تو وہ ہے جو وہ زندگی ہے جو ہم نے دیکھی ہے، ایک میری چاہت ہے. پھر ایک زندگی وہ ہے جو ایک اس کی چاہت ہے، اور اس سے کم آؤٹ کرنے کے لیے اس نے لکھا ہوتا ہے، لیکن کوشش تو اس کے لیے بھی کرنی ہے. اگر آپ نے اس کی چاہت پہ چل کے آزمائش اللہ نے دے دی اور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، جو آپ نے اتنی زیادہ ڈگریز لی، اتنے بڑے موٹیویشنل ایکٹیوسٹ بنے، سوشل ایکٹیوسٹ بنے، اسپیکر بنے، اور دنیا جہان کی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں بنائی جانے کے بعد، آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ اگر کچھ کھو دو تو دوبارہ جینے کے لیے وہ جو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. آج میں عفان کیسر ہوں، خدا نخواستہ کسی حادثے میں میں اپنا کچھ لوز کر دوں، میرا ہاتھ چلا جائے، میری آواز چلی جائے، جو میں ظاہر ہے کیمرے پہ لوگ مجھے میری وہی ایک، یا کسی بھی وجہ سے اگر آپ کچھ کھو دیں، وہ طاقت کہاں سے لائیں؟ میں اپنا محبوب کھو دوں، 10 سال کا تعلق ہے، 20 سال کا تعلق ہے، لڑکی اس وجہ سے چھوڑ کے چلی جائے کہ یار اس کے پاس تو 15 پرو میکس ہے، گاڑی ہیں، آڈیز ہیں، گھر ہیں، یہ تو بھوکا ننگ ہے. تو آپ کیسے باہر آئیں اس، یہ وہ لڑکیاں سنیں گی درجنوں کی تعداد میں جو ہر کسی کو میسج کر کر کے پوچھتی ہیں کہ میں اب اس فیز سے کیسے باہر آؤں، وہ تو چلا گیا. اب یہ دیکھیں زندگی ہے جس میں فزیکل ہے، اسپریچول ہے، سیکشول ہے، مینٹل ہے، تو وہ جو روح کو چیر کے نکل گیا وہ بھی تو ایک ایلمنٹ ہے. جسم پہ ایلمنٹ آ گئی، وہ بھی ایلمنٹ ہے. اس سے نکلیں کیسے؟ دیکھیں سب سے پہلے جب بھی اس طرح کا موقع آتا ہے یا اس طرح کی ایموشنل ٹراما، میں ایسے کہوں گا، ایموشنلی آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اٹ مینس کہ یو آر ناٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ، یو نیڈ ٹو بی ویری ویری ایموشنلی اسٹیبل. آپ اپنے ایموشنس کو سب سے پہلے کنٹرول کریں، اور کیوں کریں، کہاں سے کریں، کیسے کریں، دس از اے بگ کویشچن. سب سے پہلے میں آپ کو اپنی اگزامپل سے کر سکتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ یہ چیزیں کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی مجھ سے، یہ چیزیں کون کنٹرول کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے somebody else is controlling all these things. آپ نے خود ہی کہا ایک تو میری چاہت ہے، ایک اس کی چاہت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو میری چاہت ہے سم ٹائمز اس کی چاہت کے سامنے وہ چاہت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو چاہت ہے وہ اس چاہت سے بہت بڑی چاہت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس چاہت کو اس چاہت سے اوپر لے کے آئے، کیونکہ وہ چاہت میری چاہت سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں میری اپنی بہتری ہے. تو سم ٹائمز انسان کے جب کنٹرول میں چیز نہیں ہے، اٹ مینس somebody else is controlling. اس کا مطلب ہے کہ میرا بلیف، اس کے ہونے کا احساس آپ کے اندر آ جانا چاہیے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے وہ ذات. جب یہ کام میرے ساتھ ہوا، اس کا مطلب مجھے فیلنگ آئی کہ دیر از سم تھنگ ایلس، somebody else is. جب یہ بلیف سسٹم آپ کا اسٹرانگ ہوگا، اور جتنے آپ کے جو عقیدہ ہے اور جو آپ کی نظریات ہیں وہ سارے جب آپ کہتے تو ہیں ہاں جی ہمارا یقین ہے، لیکن آپ کا بلیف کتنا اسٹرانگ ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا وہ. تو جب آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ سے پیار کرنا چاہیے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا یار اس کے لیے میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں، کیا میں ایسا ہی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوں، کیا میں اپنی فیملی کے لیے بھی امپورٹنٹ نہیں ہوں، کیا میں دوستوں کے لیے بھی امپورٹنٹ نہیں ہوں، کیا میں ٹیچرس کے لیے بھی امپورٹنٹ نہیں ہوں، کیا میں اپنے بھائیوں کے لیے بھی امپورٹنٹ نہیں ہوں، بہنوں کے لیے بھی امپورٹنٹ نہیں ہوں، ماں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوں، پیرنٹس کے لیے. اٹس ناٹ لائک دس. دا پوائنٹ از جب دو بندے ریلیشن شپ کو توڑتے ہیں، اب یہ دیکھیں وہ وقت یاد کریں کہ وہ جڑے کیسے تھے. جب وہ جڑے ایسے تھے کہ اس
ایک کے لیے دوسرا جو تھا وہ پرنس جو ہے نا چارلز سے کم نہیں تھا, اور دوسرے اس کے لیے پرنسس جو ہے نا ڈیانا سے کم نہیں تھی. لیکن جب وہ ٹوٹتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ایول بن جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیر از سم تھنگ رانگ. یا تو پہلے وہ سچے تھے یا آج سچے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں تھے. آپ ٹوٹ گئے, اسی میں آپ کی بہتری تھی. اس کا مطلب ہے دیر از سم ون ایلس ویٹنگ فار یو. اور بہتر ہے کہ آپ ٹوٹ گئے, آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا اس حالات میں, اس ٹائم پہ. بعد میں کسی ایسے حالت میں ٹوٹتا تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی. لیکن آپ اگر تکلیف میں چلے بھی گئے تو آپ آنکھیں کھول کے رائٹ لیفٹ دیکھیں. 8 بلین پیپل آن دس ارتھ. کیا کوئی آپ کے جیسا نہیں ہوگا جو آپ کی بات کو سمجھے گا؟ there are so many people. جون ایلیا کہتا ہے نا, ایک ہی شخص تھا کیا دنیا میں اور کوئی ملا ہی نہیں. تو ڈو یو تھنک کہ کیونکہ آپ نے بھی سر دوبارہ شادی نہیں کی, جی, ڈو یو تھنک کہ ایک ہی شخص تھا کیا دنیا میں, پھر کوئی ملا نہیں, یہ شادی اپنے پیشن سے کر لی؟ ہاں نہیں, میں نے اپنے پیشن سے بالکل صحیح کہا آپ نے, شادی کر لی کہ آئی لوڈ مائی پیشن, اور میں نے اس کو اپنا فوکس, اپنا گول سیٹ کیا اور اپنا ویژن سیٹ کیا کہ اب میں اس طرف کام کروں گا. اور جو دل کو سکون اس سے ملتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ملتا. جب آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں, اس سے بڑی زندگی میں ٹرافی کیا ہو سکتی ہے اس بندے کی لائف میں؟ مٹیریلسٹک ٹرافیز تو آپ دیکھتے ہیں, لیکن اصل ٹرافی وہ ہے جو آپ زندگی میں اپنی لائف میں کسی کی بھی چہرے پہ وہ مسکراہٹ لیں اور سوچیں کہ اس سے کون خوش ہوا. جب وہ خوش ہوا تو اللہ آٹومیٹکلی خوش ہوا. دیٹس وائی حقوق العباد کا زیادہ ویٹیج ہے حقوق اللہ سے ہماری لائف میں. صحیح. سر ایک بات بتائیں, آپ نے بینائی کھوئی آفٹر برین سرجری. ایک میں نے آپ پھر بتا رہا ہوں, پیچوٹری گلینڈ ہوتا ہے, وہ آپٹک نرو ان کی کمپریس کر رہا ہوگا, جس کی وجہ سے بلرنگ ہوتی ہے. وہ آپریٹ کرتے ہوئے اٹ گاٹ آل ڈیمیجڈ اور بینائی چلی گئی. یہ تو ہے فزیکل ایلمنٹ. اچھا, پھر دوسری ایلمنٹ آتی ہے جو روح کو چوٹ لگتی ہے. آپ کی انگوٹھی واپس ہو گئی, منگنی کی محبت تھی وہ چلی گئی, اور پھر ظاہر ہے پیرنٹس اور بھائیوں کے وہ چہرے اور وہ رشتے جڑے جو چلے گئے. زیادہ ٹراما یا زیادہ تکلیف کس چیز سے ہوئی؟ مطلب کون سی چیز, روح سے جڑے رشتوں کی بینائی چلے جانے سے ہوئی, یا فزیکلی جو ٹراما ہوا وہ زیادہ تکلیف دیتا؟ دیکھیں, اوور آل پکچر میں دیکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی, چاہے وہ فزیکل ہے, چاہے آپ کی مینٹل ہے, چاہے آپ سے روح سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, یا جو بھی آپ کو دل پہ چوٹ لگتی ہے, یا فزیکل آپ کو کوئی انجری ہوتی ہے, تو آئی تھنک ان سب کو آپ نے ایک ہی لینس سے دیکھنا ہے. اور وہ لینس ہے آپ کا موٹیویشن کا, وہ لینس ہے نیور گیونگ اپ کا, وہ لینس ہے ڈٹرمنیشن کا, وہ لینس ہے ہمت اور حوصلے کا. آپ کہیں گے نہیں اچھا اس پہ تو میں رہوں گا, اس پہ نہیں رہوں گا, اگر اچھا اس پہ نہیں رہوں گا تو اس پہ رہوں گا. اٹس ناٹ لائک دس. اٹس اوور آل آسکنگ فرام یور سیلف کہ تم کتنے مضبوط ہو اور تمہارا بلیف کتنا مضبوط ہے. یو ہیو ٹو ڈو یور اسپاٹ انالیسس. آپ نے نہ صرف اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا ہے, یعنی کہ آپ جب تک اپنے ایموشنس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو آپ دوسروں کے ایموشنس کو بھی کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو آپ اتنے مینٹلی طور پہ اور فزیکلی طور پہ اسٹرانگ ہوں کہ آپ لوگوں کی باتوں کو, لوگوں کی جو الفاظ ہیں ان کو بھی سنیں, ٹالریٹ کریں, پیشنس شو کریں, اور ان کو اسی طریقے سے جواب دیں تھرو یور ول پاور اینڈ ڈٹرمنیشن. تو میں اس سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کو اسی طرح کا کوئی بھی پرابلم, آپ فزیکلی یا مینٹلی یا آپ کی روح کو ایک زخم لگاؤ, تو میرے خیال سے آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کیا اس دنیا میں یہ چوٹ کھانے کے لیے لایا گیا ہوں اور اسی طرح زندگی برباد کرنے کے لیے لایا گیا ہوں؟ یہ سوال اپنے آپ سے کریں, یا اپنی زندگی کا موٹیو ڈیفائن کریں کہ کیا آپ اسی مقصد کے لیے لائے گئے ہیں. وہ سوال ہے نا کہ میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کتاب میں بھی لاؤں گا کہ وائی, واٹ اینڈ ویئر. آپ یہاں اس دنیا میں کیوں لائے گئے, اس دنیا میں آپ نے کیا کیا, اینڈ ویئر, اس دنیا کے بعد آپ کہاں جائیں گے. کیونکہ زندگی میں اگر سب سے کوئی چیز قیمتی
اگر کوئی خرید سکتا ہوتا کوئی امیر شخص تو وہ دن اور زندگی خریدتا. قارون زندگی خریدتا, اس کا خزانہ 100 اونٹوں پہ ہوتا تھا, اس کی کنجیاں. لیکن وہ سب سے پہلے اگر کوئی چیز خریدتا تو وہ زندگی خریدتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے قیمتی چیز ٹائم, لمحات جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے. ٹائم ول نیور اسٹاپ. دا فرسٹ تھنگ وچ از کانسٹنٹ از ٹائم. ٹائم ول نیور اسٹاپ. وقت دوبارہ نہیں آئے گا, وقت چلتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو جینا ہے وہ اس ٹائم میں جینا ہے. اس ٹائم کو آپ. اچھا سر, میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ آپ نے اپنی ایک عام بندے کی آنکھیں چلے جائیں تو وہ ظاہر ہے زندگی کو اور طرح سے دیکھے گا. آپ تو نیوی میں تھے, سمندروں پہ پرواز کرتے تھے, جہاز اڑاتے تھے, دنیا کی ہر چیز آپ نے دیکھی, چیزیں کی, اینڈ آفٹر دیٹ یو سفرڈ. اور ایک ہوتا ہے نا, ایک بندے کو کرونیکلی کوئی ایلمنٹ ہو, جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ایک بندے کو ہیپاٹائٹس ہے, چلتا ہے زیادہ ہے, جگر سخت ہو رہا ہے, سکڑ رہا ہے, پھر وہ مینٹلی بڑا تیار ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے سڈن ڈیتھ, سڈن کسی چیز کا چلا جانا, ٹانگ کٹ گئی والا پھر شاید اتنی تکلیف میں نہ ہو, آنکھ کٹ گئی والا تو بہت تکلیف ہوتی. اب میں یہاں جب دیکھتا ہوں بچوں کو, نوجوان نسل خاص طور پر, یہ جو نبی نبا ہیں, جو ٹین ایجرز عشق کرتے ہیں, 15-20 سال ایک ہی لڑکی ایک ہی لڑکا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب میں حیران ہوتا ہوں, اپنے کیریئر تباہ, اپنی زندگی تباہ, اپنی ہر چیز تباہ کر لیتے ہیں. اس نوجوان نسل کو آپ کیا موٹیویشن دیں گے؟ دیکھیں, نوجوان آج کل کے نا, دے آر ویری اسپیشل میرے نزدیک. دے آر سپر انٹیلیجنٹ, اور ان کے جو دماغ, ان کا برین ہے, دیٹ ہیز بین ایوالوڈ. آپ اپنے آپ سے کمپیئر کر لیں. ہم جب پیدا ہوئے تھے, ہم جب چھوٹے تھے, اور آج کل کے بچے, ان کا برین, اف وی کمپیئر بوتھ آف دیم, اٹس جیسے وہ کہتے ہیں نا, اس کا ریم زیادہ ہے اور اس کی بٹس زیادہ ہے, تو ان کا جو پروسیسر ہے, جو چپ لگی ہوا ہے, دیٹ از سپر فاسٹ. اور دے آر سو مچ انٹیلیجنٹ کہ وہ اس چیز کو بہت پہلے اسیس کر لیتے ہیں کہ ہاں یار اس کے کیا آؤٹ کمز ہوں گے, اور اس کو کیسے ان چیزوں کو لاجیکلی دیکھنا ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ تو پرابلم از کہ جو ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ لگی ہے, جو ہینڈ آن انفارمیشن ہے, اس کو اویئرنیس, اس کو کیسے کنٹرول کرنا, اس کو ہینڈل کیسے کرنا. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے اگر ہم جو موبائل ٹیکنالوجی, اے آئی کی ٹیکنالوجی لے لیں, پب جی آپ گیمز دیکھ لیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں آتی ہے, وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے اور الٹیمیٹلی اپنا نقصان کر بیٹھتے. اب وہ ٹیکنالوجی اس مقصد کے لیے نہیں بنی ہوتی. گن ہے, گن کو ہم اپنے دفاع کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور قتل کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. بالکل اویئرنیس کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے بچے, میں جاتا ہوں, میں موٹیویٹ اور ان سے بات کرتا ہوں. لیک آف کمیونیکیشن ہے. بچوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ دیکھو وہ دنیا میں کوڑے کاغذ کی طرح پیدا ہو. ہمیں یہ سمجھنا ہے ایز اے پیرنٹس, ایز اے سینئر, ایز اے مینٹور, ایز اے ٹیچر, کہ یار ہم جس ٹائم اینڈ اسپیس میں کوڑے کاغذ کی طرح پیدا ہوئے تھے, اور جو یہ بچے ہوئے ہیں ان کے کوڑے کاغذ پہ سے لکھائی ٹیکنالوجی, اے آئی کی, ان بچوں کو ریڈیلی ہر چیز اویلیبل ہے. اب ہم نے اس دور سے آگے نکل آنا ہے. ان کو لاجیکلی کمیونیکیٹ کر کے بتانا ہے کہ بیٹا اس کے پروز یہ ہیں, اس کے پروز, اور یہ بچے سمجھتے ہیں. غلط ہے یہ پرسیپشن کہ نہیں سمجھتے. بڑے ڈیفیکلٹ, میں نے بچوں کے, چیلنجنگ بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ میں کرتا ہوں 40 منٹس. نابینا ہوتے ہوئے کرونا میں آپ نے بہت زیادہ کام کیا, لوگوں کی بڑی ہیلپ کی, ٹیڈ ٹاکس دی, کوڑے میں کام کرتے بچوں کو ایک پوری آرگنائزیشن چلائی, اور ان کو جو ہے ہر طرح کی چیزیں فراہم کی, موٹیویشنل اسپیکنگ کی, اور بھی اپنے کام بتائیں جو آپ کر رہے ہیں. اور یہ سب مینیج کیسے کرتے ہیں along with آپ لکھتے بھی ہیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اتنی ساری ڈگریز بھی لی ہیں, اور پہلے نابینا دنیا میں وہ شخص ہیں جنہوں نے امریکہ کی اتنی بڑی پروجیکٹ مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی ہے. یہ سب کوپ کیسے کرتے؟ جو میری ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ کی پہلے بات کروں گا کہ یہ سفر ایسے سٹارٹ ہوا کہ جب میں نیا بلائنڈ ہوا والد صاحب کے ساتھ, سردیوں کا دن تھے, میں بتاتا بھی ہوں, اور وہاں پہ گاربیج ہم پھینکنے گئے, کوڑا کرکٹ کا جو جگہ ہوتی ہے, تو وہاں سخت سردی میں بچے تھے, وہ بڑے خوشی سے وہ کوڑا لینے آئے. تو میرے والد صاحب نے بتایا یہ دیکھو بچے ہیں, ان کو کوڑا دینا ہے, لیکن یہ کتنے خوش ہیں کہ کوڑا آیا ہے.
یہ جو فیلنگ تھی نا، یہ لمحہ، دیٹ واز اے بگ شاک فار می، شاک آف مائی لائف، کہ یار میں نے اس کو کوڑا سمجھ کے پھینکا اور اس کوڑے کو زندگی سمجھ کے اس نے اٹھایا. میری تو زندگی اس کوڑے پہ ختم، اس کی زندگی اس کوڑے سے سٹارٹ. یہ کیسا اللہ کا نظام ہو، خوبصورت. آپ دیکھیں کہ جس کی زندگی کہیں سے ختم ہوتی ہے، دوسرے کی زندگی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. ابھی آپ نے کہا فرسٹریشن ہے بچوں میں، انہی سے سیکھیں. آپ کے پاس سونے کا نوالا ہے، پین ہے، پینسل ہے، اے سی ہے، موبائل ہے. اب سوچیں کہ میں آپ کی لائف چینج کر دوں، آپ سے سب کچھ چھین لوں اور آپ کو کوڑے پہ بٹھا دوں، تب آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ فرسٹریشن آپ کو ہو، ڈی موٹیویٹ ہو، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، اپنے سے اوپر نہیں دیکھنا، نیچے دیکھیں اللہ کے ہونے کا، تب آپ کو احساس ہوگا. میری آنکھیں گئی ہیں، میں جن کی ٹانگیں کٹتی ہیں میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. کیا شکر ہے یار، میں چل پھر تو سکتا ہوں. جن کی ٹانگیں کٹی ہیں ان کو مجھے دیکھنا چاہیے کہ کم از کم وہ دیکھ سکتے ہیں. میں جن کے جو فزیکلی جو ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے، جن کی کان نہیں ہے، منہ سے بول نہیں سکتے، ان کو میں دیکھتا ہوں کہ یار کم از کم میں اپنی بات تو کہہ سک رہا ہوں. اور وہ مجھے دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ یار کم از کم ہم اشاروں سے، سائن لینگویج سے کم از کم بات تو دیکھ تو سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے. اور میں نے اسی طرح اپنی جرنی سٹارٹ کی. پھر میں نے جیکٹس وغیرہ جمع کیے ان بچوں کے لیے، وہ میرا پہلا سوشل پروجیکٹ تھا. پھر اس کے بعد واٹر ویل پروجیکٹس میں نے کیے. کرونا وائرس جب آیا تو کرونا وائرس فورس بنائی، اس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ڈاکٹرس کو سوٹس ہم دیتے تھے، ماسک وغیرہ. پھر اس طرح وارم کلودنگ پروجیکٹ ہمارا ہر سال چلتا ہے، راشن ڈسٹریبیوشن ہو گیا. پھر اس طرح بچیوں کی پاورٹی ایلیویشن کے اندر ہم بچیوں کی سوشل ویلفیئر، شادیاں وغیرہ یہ سارے چلتے رہے. لائف سٹاک پروجیکٹس ہو گئے، بزنس ہم نے لوگوں کو دیا. پھر ہنر سینٹر سب سے جو ہم نے بنایا جو ٹرانسجینڈرز اور ڈسیبل لوگوں کے لیے، جو تھرو آؤٹ پاکستان. اب میرا مشن ہے، میرا اسکول آف موٹیویشن میرا ادارہ ہے، اور ابھی میں نیا این جی او اپنی کھول رہا ہوں جس کا نام مے ڈے فاؤنڈیشن ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے. انشاءاللہ ایس سی سی پی سے وہ رجسٹر ہو رہی. اور انہی خدمات کے سلسلے میں مجھے میڈل آف آنر بائی میئر آف ہانسلو لنڈن کی طرف سے ملا ہے. واہ واہ واہ. اور یہ کنگ چارلز کی طرف سے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ میری جو ہے میرے مشنز ہیں. اور جو میں نے اپنی زندگی کی بایوگرافی لکھی، دا جرنی فرام سائٹ ٹو ویژن، وہ ایک بہت بڑا میری لائف کا ایک پروجیکٹ تھا. اور اس میں مجھے کافی ٹائم لگا، مطلب اتنا ٹائم نہیں لگا، لیکن میں نے اس میں بڑی محنت کی، ہارڈ ورک کیا. اور تھرو مائی وائس میمو میں لکھتا تھا، اور آگے جو میری گوسٹ رائٹر ہے وہ اس کو لکھتی تھی. پھر اس طریقے سے کوآرڈینیشن کر کے میں چاہتا تھا کہ یہ سٹوری آئے ہماری زندگی، میری زندگی کی. کتابیں لکھ چکے ہیں آپ؟ میں نے 3 کتابیں ابھی تک لکھی ہیں، سال ہو گیا مجھے. اور اس میں میری پہلی کتاب دا جرنی فرام سائٹ ٹو ویژن ہے. کمال بات ہے. دوسری میری کتاب وہ ہے دا آرٹ آف ڈیسیژن انٹیلیجنس. یہ میں نے ایک نئی ٹرم، نیا نالج کریٹ کیا. کیا ہے یہ ایک پرسنل ڈیولپمنٹ کی بک ہے، دیٹ از پبلشڈ آلسو آن امیزون. اور یہ پرسنل گرومنگ کے لیے کہ لائف میں آپ ڈیسیژن، ایک ایسی چیز ہے جو صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک آپ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، اور اس میں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑا ڈیسیژن آپ لیتے ہیں. تو اس میں کیا فیکٹرز ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ آپ صحیح ڈیسیژن لے سکیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم غلط ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی خود ہی برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز میں سمجھتا تھا کہ بڑی ضروری ہے، جس کی بیس، جس کے فیکٹرز ہیں کئی انٹرنل اور ایکسٹرنل، وہ میں نے اس کتاب میں ہائی لائٹ کیے کہ آپ کے ڈیسیژن کو یہ فیکٹرز افیکٹ کر سکتے ہیں. اور کچھ سٹیپس میں نے بتائے تھے، وہ انشاءاللہ آپ کتاب میں دیکھیں گے. اور تیسری کتاب میری جو میں نے ایک انٹرسٹنگ کتاب ہے، ناول لکھا ہے، ایک سپر ہیرو بنایا. اس کا نام ہے جی مین، اور یہ بھی پبلش ہوئی ہے امیزون پہ. واہ، امیزون پہ پبلش؟ جی. اور جی مین ایک سپر ہیرو ہے جو اس پوری دنیا کو گلوبل وارمنگ سے بچاتا ہے. اچھا. اور اس کا ویلن پولی لیلیو ہے جو پولوشن سے ہے، اور یہ ارتھ کو برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. اور یس، اور اس کے میں نے کیریکٹرز بنائے ہیں سارے. پولی لیلیو کے گینگ میں
کاربو ہے, اس طرح پلاسٹو ہے, پلاسٹک سے نکلا ہے, کاربو کاربن سے نکلا ہے. سر کوئی ایک لاسٹ میسج دینا چاہیں؟ اور آپ نے کہا میری آنکھیں تو چلی گئیں, تو میں ان کو دیکھتا ہوں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں. میں بہت خوش ہوں, اللہ کا شکر. محبت چلی گئی, بنائی چلی گئی, سمندروں کے اوپر جہاز اڑانے والا کیریئر چلا گیا, سب کچھ چلا گیا, لیکن زندگی نے جو آپ کو دیا وہ شاید جانے سے والے سے بہت زیادہ تھا. دوبارہ شادی بھی نہیں کی, زندگی کو تنہا نہیں جیا, اتنی کتابیں لکھ دیں, سائٹ فرام وین. اچھا ہن جن شور سانو ویکھ رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے وین دا مطلب پھر یہی ہے کہ شادی نہ کیتی. نہیں ایسی بات نہیں. کیریئر نو ابھی میں جس طرح آپ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, میں بھی اپنا ایک سوشل پروگرام کرتا ہوں سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ. شواز کی بیٹھک, اس پہ ہم سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ بھی کبھی تشریف لائیے گا, لو ٹو ہوسٹ یو. اور اس ویژن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوبارہ شادی نہیں کرنی. شاید آڈینس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں باؤنس بیک کرتا ہوں, تو اس پروجیکٹ میں بھی میں باؤنس بیک کروں گا انشاءاللہ سونر اور لیٹر. اچھا میں بہت سارے بیگمات جو اپنے شوہروں کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے, تو شوہر انہیں ضرور کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھ تے اللہ نے کنا کرم کیتا کہ بنائی چلی گئی, اس کے بعد انہیں شادی نہیں کی, تو دیکھ کنا کامیاب ہویا پھر. ٹھیک ہے, ساڈے گوڈے کچے بیگماں بہ گئی ہیں. دوسری شادیاں ہو گئی ہیں. سر دوسری نہیں, پہلی شادی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ایک ناکام آدمی کے پیچھے بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایک کامیاب آدمی کو کامیاب نہ ہونے دینے میں بھی ایک عورت کا ہاتھ نہیں. وہ اکثر اس کی بیگم ہوتی ہے. یہ میرے خیال سے تو نہیں, یہ تو ایک ابہام ہی ہے. میرے خیال سے خواتین کو بلیم کرنا نہیں چاہیے. انسان خود ہی اپنی چیزوں ڈیسیژن میکنگ کا رسپانسبل ہوتا ہے. یہ میں نے اس کتاب کے اندر ڈیفینیٹلی یہ فیکٹر خواتین کا نہیں لکھا, دا آرٹ آف ڈیسیژن انٹیلیجنس. تو میرے خیال سے ڈیسیژن اور انٹیلیجنس دونوں سے خواتین کا کوئی لینا دینا خاص تھا نہیں شاید, یا تھا؟ نہیں تھا, ایسی بات صحیح ہے. اور ماشاء اللہ والی میرے خطے پہ جو وومن خواتین ہیں, وومن انٹرپرینور, وومن ٹیکنوپرینور, دے ہیو اے بگ رول ٹو پلے. میرے خیال سے میں آپ کو اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ جب میں پیپر جب یونیورسٹی میں جب میری رائٹر ہوتی تھی, تو لڑکیاں جو پیپر لکھتی تھی وہ اتنا کمال کا ہوتا تھا, پرفیکٹ جو میں بات کرتا تھا اسی طرح, اور لڑکے صرف لیکے پھیر کے نکل جاتے تھے. تو یہ دس از آئی ایم ویری 95% خواتین جو ہیں جی طاغوت کا شکار ہیں, جاہل ہیں. تو آپ اس اسٹیٹمنٹ سے کتنا کو ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, آئی ٹوٹلی 100 نہیں 200% ڈس ایگری ٹو دس. ڈس ایگری کیونکہ آپ اگر ہسٹری کی بات کریں, آپ دیکھ لیں کہ کلیوپیٹرا, کہ اگر میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, دیر آر سو مینی. آپ دیکھیں شی واز سو انٹیلیجنٹ, شی ہیز رین دی ٹیریٹری آف ایجپٹ. اور بڑے بڑے جو بادشاہ تھے جیسے جولیس سیزر تھا, اور اس کے پومپی, اور اس طرح مارک اینتھنی تھا, اس کو اس نے جو جنیلو اس کے انڈر ہوتے تھے, ان کو اس نے کنونس کیا. تو آئی تھنک دس از ناٹ رائٹ. یہ ورڈ ہی آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کس نے یوز کیا, لیکن دس از ویری ویری ایکچولی ورڈ کا نا مطلب لوگوں نے غلط پرسیو کر لیا. وہ کو پراپر ریلیجیسلی, ساحل الدین صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے اس کو بڑا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم طاغوت ہی ہوتا ہے کہ یو ڈفر بٹ اللہ سیز نا. تو جو بھی انسٹا اور یہ ٹک ٹاک اور یہ سب, تو ہم 95% ریلیجیسلی ہم اس راستے پر ہی نہیں ہیں, تو پھر ہم طاغوت کا شکار ہیں. وہ دوسرا پھر آپ کو پتہ ہے خواتین کی دکھتی رہ گیا اور سانو نہیں, لیکن میرے خیال سے دس از ہائیلی انجسٹیفائڈ. آپ دیکھیں کہ یہ سفر اگر اکیلے مرد نے طے کرنا تھا تو آدم سے اب تک ہم نہیں ہوتے, ہر جگہ آدم ہی آدم ہوتا, ہوا کا نام نہ ہوتا. میں اتنا ہی کہوں گا. سر واپس آ گئی پھر بھی عورتوں کے لیے اتنی زیادہ میری بیگم نے میرا بڑا ساتھ دیا میری زندگی میں. عورتوں کی بڑی, خاص طور پہ جو انڈیپینڈنٹ پاور وومن ہے, آئی لو دیٹ. جی, مجھے دنیا میں سب سے حسین ترین عورت زہر لگے گی اگر وہ گھر بیٹھی روٹیاں بنا رہی ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ پاور وومن نہیں ہے. اور ایک مناسب شکل کی عورت مجھے ذاتی طور پر بڑی حسین لگے گی اگر اس نے اپنی شناخت بنائی ہے, اپنی انٹیلیجنس کو یوز کیا ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ پاور وومن ہے. ہمارے ہاں درجنوں خواتین کو سر ان کے کیریئر, میں پوری ڈاکٹری کی انڈسٹری پر لعنت بھیجتا ہوں اگر اس ڈاکٹری کی انڈسٹری میں
کئی ہزار خواتین MBBS کرنے کے بعد گھروں میں بیٹھی روٹیاں بنا رہی ہیں اور اپنی ڈاکٹری جیسی تعلیم جس سے وہ انسانیت کی جانیں بچا سکتی تھی وہ ضائع کر دی ہے. تو اس پوری انڈسٹری پر جو ایک ایسی کھیت پیدا کر رہی ہیں جو مینٹل ماسٹربیشن کی حد تک ہے, یعنی کہ اس کی پروڈکٹیوٹی کوئی آگے پروڈکشن نہیں ہے, تو اس پوری انڈسٹری کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تھنگز ہیو ایوالوڈ اے لاٹ ود دا پیسج آف ٹائم. اور آپ دیکھیں کہ افغان کے کلچرل نارمز سم ٹائمز آپ کو جکڑ لیتے ہیں. ہم جس کلچر کا پارٹ ہیں, اور اگر آپ ویسٹرن کلچر سے آپ اس کو کوریلیٹ کریں تو دیر آر سرٹن فیکٹرز جو سیٹرلی اگر ہم خواتین کی بات کریں وہ ان کو جکڑ لیتے ہیں, ان کا اس میں قصور نہیں ہوتا. لیکن دا پوائنٹ از کہ اسٹل اگر آپ نے ایز این ایڈوائز ان کو دیں کہ اپنی جو شناخت ہے اور اپنی کوالٹی ہے اور اپنی پہچان ہے, آئی تھنک میں جس طرح UK کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو پروجیکٹ مینیجرز ہیں وہ زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ دے ہیو گاٹ اے بیٹر کوالٹی آف مینیجنگ دا تھنگس. آلسو ڈینیل کولمن کہتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ دے آر بیٹر آف ان مینٹیننگ ایموشنل ریلیشن شپ اینڈ آلسو ڈوئنگ ایمپتھی. تو میرے خیال سے جو میں بلیو رکھتا ہوں وومن امپاورمنٹ پہ, اور میں ان کے پوٹینشیل پہ بڑا میرا بلیف ہے. اور آنے والے دنوں میں ایون اگر آپ ملیشین اکانومی کی بات کریں تو انہوں نے کیا ماڈل لے کے آئے تھے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جو گھر بیٹھی خواتین ہوتی ہیں ان کو ٹیکنوپنیور بنا دو تاکہ یہ ملک کے اکانومی میں ایک ہاتھ اپنا بٹا سکیں. اور وہی ہوا جب انہوں نے خواتین کو گھر بیٹھے ٹیکنوپنیور بنایا, ناٹ انٹرپرینور, ٹیکنوپنیور بنا دیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ملیشیا کی اکانومی کہاں پہنچ گئی. تو دس از دا تھنگ. اور میرے خیال سے میرا ان کے لیے خواتین کے لیے بھی ان ینگسٹرز اور ٹین ایجرز کے لیے میسج ہے کہ نیور گیو اپ. بہت شکریہ. جرنی فرام سائٹ ٹو بین اینڈ نیور گیو اپ کے ساتھ اپنا پوڈ کاسٹ اینڈ کرتے ہیں. شواز بلوچ, شواز کا مطلب ہے آگ کا شعلہ, ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو ویری مچ.